السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں بیتے کئی دنوں پہلے نپور شرما نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پورے معاملے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ نپور شرما نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی میں کیا بیان کیا تھا اور پھر اس کا جواب کیا ہے۔ تو چلیے جان لیتے ہیں کہ کیا ہے پورا معاملہ۔ نپور شرما پر ہر طرف سے لعنتیں ہی لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور وہ ہے بھی اسی کے لائق، کیونکہ اس نے نعوذ باللہ ہمارے اور اس پورے عالم کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نپور شرما نے ایسا کیا کہا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اصل میں نپور شرما نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا الزام لگایا ہے جس کو ہم اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں۔ لیکن فارسی لینگویج میں ایک قاعدہ ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی کسی کی کفریہ بات کو بتلانا کفر نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نپور شرما کے اس بیان کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ نپور شرما کے بیان کو بتانے کی یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ بات نہیں پتا ہے کہ آخرکار نپور شرما نے ہمارے نبی کی شان میں کیا گستاخی کی۔ تو پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے کیا گستاخی کی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم شریعت کی روشنی میں نپور شرما کے الزام کا جواب بھی دیں گے۔ بیتے پچھلے 27 مئی کو نپور شرما نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ کی بیوی ہیں، ان کو لے کر ایک ڈیبیٹ میں یہ بیان دیا تھا۔ نعوذ باللہ یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا محمد عیاش تھے، انہوں نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی۔ یہ گستاخی اس کمبخت نے ہمارے نبی کی شان میں کی ہے۔ نعوذ باللہ بات ہماری جان پر آتی، ہماری عزت پر آتی، ہمارے گھر والوں کی جان پر یا ان کی عزت پر آتی تو شاید ہم سہن کر لیتے، ہم برداشت کر لیتے۔ لیکن پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کی بات ہے تو ہمارا ضمیر کیسے چپ رہنا گوارا کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہم اس کی اس گستاخی کا شریعت کی روشنی میں ایسا جواب دیں گے جس کو دنیا کی کوئی سی بھی طاقت نہیں کاٹ سکتی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا سونا، ان کا بولنا، ان کا رہن سہن سب کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا تو سب انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ کا جس طرح ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوگا، اسی طرح آپ کا نکاح، آپ کی شادی بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم ہمارے نبی کو دیا تھا کہ اے پیغمبر، آپ اپنے سچے دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ سے نکاح کرو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبرائیل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر میرے پاس نہ آئے ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ فلاں عورت سے نکاح کیجیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کرنے کی باری آئی تب بھی یہی صورت پیش آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور آپ سے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیجیے۔ ایک دوسری کتاب میں جس کا نام ہے جامع ترمذی شریف، جو کہ حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لکھی ہوئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے کر دیا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ کی ایک تصویر بھی تھی جو مجھ کو دکھائی گئی، اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جامع ترمذی شریف۔ تو ان دونوں روایتوں سے بالکل صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں جو نکاح کیا تھا وہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ خود اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا آپ کو حکم دیا تھا۔
اور ظاہر سی بات ہے جس کام کے کرنے کا اللہ پاک خود حکم دے تو اس کو ماننا تو اللہ کے نبی کے لیے ضروری ہی تھا۔ آپ کی شان ہم عام لوگوں کی طرح نہیں تھی کہ آپ اللہ کے حکم کو منع کر دیتے، بلکہ آپ نے اللہ کے حکم کو مانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کر لیا۔ تو یہ تو تھا نپور شرما کے الزام کا جواب۔ آئیے اب اس کے الزام کا دوسرا جواب بھی جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، جس وقت حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا تھا اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کے فوراً بعد حضرت عائشہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ گئیں، بلکہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اس وقت جب وہ 9 سال کچھ مہینے کی ہو چکی تھیں، اور اس وقت تک یعنی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو چکی تھیں۔ تو اتنی کم عمر میں بالغ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لڑکی 21 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہو یعنی بالغ ہو، اور حقیقت میں 12 یا 13 سال کی عمر میں بالغ ہو، جیسا کہ بال وواہ نشید سنشودھن بل کے تحت یعنی 2021 کا جو بل تھا اس کے تحت جو ہندوستان کا قانون ہے، یہ قانون ہر ملک میں لاگو ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ بل تو اب 2021 میں آیا ہے، بلکہ ہندوستان میں بھی پہلے کم عمر میں ہی لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب میں بھی اس شخص کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو کم عمر میں شادی کر لے، اور اس کو اچھا بھی مانا گیا ہے۔ اور بالغ ہونے کا تعلق موسمی حالات اور غذا سے ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں موسم گرم زیادہ ہوتا ہے، وہاں کی غذا بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جیسے کہ عرب ملک میں وہاں کا موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور وہاں چونکہ لوگ اونٹنی کا دودھ اور کھجور کا استعمال کرتے تھے، اور یہ دونوں ہی بہت زیادہ طاقتور غذائیں ہوتی ہیں جن کو عرب کی لڑکیاں اور لڑکے سبھی کھاتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کم عمر میں ہی بالغ ہو جاتے تھے، اور عرب ملک کا یہ دستور تھا کہ وہ کم عمر میں ہی اپنے بچوں کا نکاح کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی وہاں پر یہ رواج عام ہے کہ لڑکی کی شادی کم عمر میں کر دی جاتی ہے، چونکہ عرب میں کم عمر میں لڑکی کی شادی کرنے کا رواج پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی یہ چلتا آ رہا ہے۔ اسی لیے اگر 6 سال کی عمر میں ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا تو کوئی اعتراض کی تعجب کی بات نہیں ہے، اور 6 سال کی عمر میں صرف ان کا نکاح ہی ہوا تھا، ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، جبکہ وہ شادی کے لائق ہو چکی تھیں، یعنی کہ بالغ ہو چکی تھیں۔ جب وہ شادی کے لائق ہو گئیں یعنی بالغ ہو گئیں تو ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر کہلوا دیا تھا کہ عائشہ بالغ ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر اپنے سسرال آئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئیں۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی شادی کرنے میں اور شوہر کے گھر رخصت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب اس کم عقل کے اعتراض کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 11 نکاح کیے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نکاح اللہ کے نبی نے اپنی جنسی یعنی انسانی غرض کے خاطر نعوذ باللہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے سارے کے سارے نکاح صرف اور صرف دین کو پھیلانے کی غرض سے کیے تھے۔ اور ان سب 11 خاتونوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں سے کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ کچھ بیوہ تھیں اور کچھ طلاق شدہ تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ اس وقت اللہ کے پاک نبی کی عمر 25 سال تھی، جبکہ آپ کی بیوی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی وہ حضور سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ جب اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 55 سال ہوئی تو اس وقت آپ کی پاکیزہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ رہیں تب تک آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا، بلکہ ان کے انتقال کے بعد اپنی عمر کے آخری 8 سالوں میں پھر 10 نکاح صرف اور صرف دین کو پھیلانے کی غرض سے کیے۔ تو پہلا نکاح آپ نے 40 سال کی عورت سے کیا، جبکہ آپ خود محض 25 سال کے تھے، اور حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں تب تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام بیویوں میں صرف اور صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی تھیں کہ جو کہ کنواری تھیں، باقی آپ کی تمام 10 کی 10 بیویوں میں کچھ بیوہ تھیں، کچھ طلاق شدہ تھیں، جن کو معاشرے میں کچھ عزت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے بھی اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا۔ چوتھے یہ کہ انسان کی زندگی میں جو اصل جوانی کا وقت ہوتا ہے وہ 20 سال کی عمر سے لے کر 35 یا 40 سال کی عمر کے پیریڈ میں ہی ہوتا ہے، اور اس پیریڈ میں
अल्लाह के नबी सिर्फ हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ ही रहे। जब अल्लाह के नबी की उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई, तब आपने कुछ मसलिहात और समझदारियों को आगे रखते हुए और दूसरे निकाह किए। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए बिल्कुल ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी ने जो निकाह किया अल्लाह के हुक्म की वजह से किया था, ना इसलिए कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह के नबी ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उनसे निकाह किया था। जैसे कि इस्लाम के दुश्मन आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और लोगों के दिलों में आपके बारे में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के दुश्मन की एक सोची समझी साजिश है। हम खूब अच्छी तरह से इसको समझ लें और इन बातों को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लें और दूसरे जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको भी ये बात अच्छे से समझाएं, ताकि सबको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाए कि अल्लाह के नबी ने हम सबकी और तमाम मुसलमानों की माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से जो निकाह किया था वो क्यों किया था। और आखिर में अपने सभी भाई सभी बहनों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो जोश में होश ना खोएं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुसलमान और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना से अदना उम्मती होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने नबी की शान में की गई गुस्ताखी का बदला लें, लेकिन इस तरह नहीं, कानून को अपने हाथ में ना लें, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए कानून को अपने हाथ में लिए बगैर ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की उसकी सजा की हुकूमत से मांग करें, इंसाफ की मांग करें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि जल्द कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये कोई नया मामला नहीं है कि मुसलमानों पर आज कोई इस तरह के नए हालात आए हों, बल्कि ये हालात तो पहले भी आ चुके हैं। तो इसमें होश से काम लेने की जरूरत है और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि जब हमारा उससे ताल्लुक मजबूत होगा तो बड़े से बड़े फिरौन को अल्लाह पाक हमारी जरा सी मेहनत के नतीजे में इंशाअल्लाह गर्क कर देगा। इसलिए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। ये अपने सभी भाइयों और बहनों को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।